کہ میں کاکازائی افغان ہوں لیکن میں نمک حرام نہیں ہوں. جو بھی بڑا بزنس مین ہے, سب سے چھوٹا بزنس مین ہے, وہ سارے افغان مہاجرین کے پاس ہیں. یہاں کی پولیس اس کا تھوڑا حفاظت کر رہے ہیں, وہ تو اس سے رشوت لے رہے ہیں. رشوت تو میرے سے بھی لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں, کیوں نہیں لگاتے ادھر؟ افغان مہاجرین کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 1 ستمبر ہے. اچھا. اس میں مزید تصحیح ہونی چاہیے. چلے ہو جائے تو بہتر, تاکہ ایزی ہو کے چلے جائیں اپنے ملک میں. مجھے بتائیں, آپ افغانستان بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. تو بلایا کیوں تھا پھر ان کو لے کے؟ کس نے بلایا تھا؟ اب ہوش آئی ہے تو پھر اس کا کوئی پراپر وے ہونا چاہیے. بلایا کس نے تھا؟ کس نے بلایا تھا؟ کوئی کسی نے نہیں بلایا. کسی نے نہیں بلایا, خود آ گیا. جی وہ ایک 2600 کلومیٹر کا بارڈر لائن ہے. اچھا. سینکڑوں سال سے بلکہ ہزاروں سال سے وہ ادھر یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی آ جاتا ہے ادھر تو پھر ہم لوگ ویسے ہی سیف نہیں ہے. نہیں, بالکل سیف نہیں. ہاں جی, اسی لیے تو وہاں پر انڈیا بھی ہے, اسی لیے تو ہم نے فینس لگائی ہے وہاں پر 2600 کلومیٹر. وہ فینس پہ جو اتنا پیسہ خرچ کیے ان لوگوں کے اوپر, وہ تھوڑے سے کاغذ صفحے کر کے لیگل کرتے تھے. نہیں, کس طرح لیگل کر سکتے ہیں کسی قوم کو؟ کیا آپ افغانستان میں جا کے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں؟ آپ بغیر ویزا کے وہاں پہ جا سکتے ہیں؟ پاکستان کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں آپ جانے جا سکتے نہیں نہ جا سکتے. پاکستان میں جھنڈا لہرا سکتے ہیں, لہراتے ہیں سر عام لہراتے ہیں. فلسطین کا لہراؤ تو پولیس پکڑ کے نہیں, آپ 4 سال سے ہم ہی ان کو سنبھال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا کما کے کھا رہے ہیں, آپ ہمیں کیا سنبھال رہے ہیں؟ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں, کیوں نہیں لگاتے ادھر؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ ادھر کافی افغانیوں کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا, میرا بات بھی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر. میں نے کہا آپ افغانستان جائیں واپس, ادھر کیا ہے ہمارے ملک میں, کیا ہے غربت ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں آئی ہے. اچھا, سارا ڈالر اسمگلنگ کر کے ادھر لے کے گئے ہیں, سارے ادارے بھی شامل اس میں. سر دراصل بات یہ ہے نا, افغان مہاجرین جب یہاں سے نکلیں گے تو اس ملک کی معیشت پر اور کافی ایسے تاجر حضرات پر اثر پڑے گا, تو ان کو نہیں نکلنا چاہیے. اگر نکالنا بھی ہے تو بترتیب اسٹیپ بائی اسٹیپ نکالنا چاہیے, تاکہ نہ اس ملک کی معیشت پر کوئی اثر پڑے اور نہ اس ملک پہ کوئی اثر پڑے. اگر وہ جائیں گے, سب سے بڑا جو شہر ہے کراچی پہ پڑے گا, کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ افغان مہاجرین ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے کے پی کے میں, کیونکہ کے پی کے تو تقریباً ادھر بہت 15 لاکھ تک افغان مہاجرین جو ہے نا وہاں پر ہیں, تو ساتھ کے پی کے اور کراچی پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. دیکھیں, پچھلے ماہ گیلپ سروے ہوا ہے اور خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. وہاں پر 85% خیبر پختونخوا کی عوام یہ کہتی ہے کہ یہ افغان مہاجرین اپنے ملک واپس جائیں. وہ تو سر دراصل بات یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑے کاروبار افغان مہاجرین نے کر لیے ہیں, جو وہاں کی لوکل آبادی کی حد تلفی ہے. جو سر محنت مزدوری ریڑھی سے لے کے اربوں روپے کا کاروبار اس میں افغان مہاجرین کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے نا, جو ہمارے سر کے پی کے میں ہے نا, بڑے بلڈنگز ہیں, بڑے کاروبار ہیں, ریڑھی ہے, جو بھی ہے, مطلب کہ جو بھی بڑا بزنس مین ہے, سب سے چھوٹا بزنس مین ہے, وہ سارے افغان مہاجرین کے پاس ہیں. تو یہاں کے جو لوکل کے پی کے عوام ہے, جو کے پی کے اپنے عوام ہے پاکستان کے, ان کے پاس شاید اتنا موقع نہ ہو, کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک سے چلے جائیں, ہمیں جگہ مل جائے, یہ کاروبار مل جائے, یہ ریڑھی کی جگہ مل جائے. تو اس وجہ سے وہ عوام کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ یہاں سے یہ کیوں فری, تو ان کا حق ہے نا جی. پاکستان میں جو رہتا ہے, پٹھان رہتا ہے, جو سندھی ہے, مہاجر ہے, یعنی سن 47 سے پہلے آیا ہوا ہے, یہ پاکستان تو ان کا ہوا نا. اب افغان مہاجرین 2 دہائیوں پہلے آئے, 3 دہائیوں پہلے آئے, ان کا حق تو نہیں نہ بنتا کہ وہ پاکستان میں انلیگل بیٹھے یا ڈاکومنٹ کے ساتھ بیٹھے. سب سے پہلا حق تو آپ کا یا میرا ہے نا, اس ملک میں کاروبار کرنے کا, اس ملک میں گھر بنانے کا, پراپرٹی بنانے کا. آپ دنیا کو کوئی ملک, کوئی سوسائٹی اجازت نہیں دیتا کسی غیر ملکی کو کہ آپ کے ملک میں آ کر وہ جو ہے وہ نیشنلٹی حاصل کرے. ایون یورپ امریکہ کیوں دیتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ امریکہ کیوں دیتا ہے آپ کو نیشنلٹی؟ اس لیے دیتا ہے کہ وہاں پر آبادی جو ہے وہ اس کی گروتھ مائنس ہے, آبادی دن بہ دن کم ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے کارخانے چلانے ہیں, اپنی معیشت چلانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئیں اور ہمیں مزدور مل جائے, ہمیں اسکلڈ لوگ مل جائیں. پاکستان کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے. پاکستان کی اپنی آبادی جو ہے 25 کروڑ ہے. ہم اپنے لوگوں کے لیے نہ روزگار دے سکتے ہیں, نہ ان کو پانی دے سکتے ہیں, نہ ان کو فوڈ دے سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس دکانیں ہیں کہ وہ کاروبار کر سکے, نہ رہائش ہے.
हम किस तरह 1 करोड़ लोग, अगर आप देखें ना कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन जो है वो लीगल इलीगल POR कार्ड रखने वाले 14.5 लाख हैं, ACC कार्ड रखने वाले कितने हैं 8 लाख से ज्यादा, ये बनते हैं 22 लाख, जबकि 80-90% लोग इलीगल हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। वही हीरोइन की स्मगलिंग भी करते हैं, वही असले की स्मगलिंग भी करते हैं, और वही दहशत गर्दी में भी मुलव्वस होते हैं, वही सहूलतकार भी बनते हैं, और पाकिस्तान में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। उसका तरीकाकार ये है कि दुनिया में सारी जगह पे होता है। देखें, ये हमेशा से जो सियाने कहते हैं ना जी, आप दोस्त तब्दील कर सकते हैं, हमसाये तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ हमारा जियोग्राफी मिलता है, ठीक है, और वो हमेशा मिलता रहना है। हमारा ये है कि आप आए, कारोबार करें, यहाँ पर रहायश भी इख्तियार करें, लेकिन लीगल तरीके से आए, पता हो, यानी पाकिस्तान के हर बच्चे का जो यहाँ का लोकल है, पाकिस्तान का नेशनल है, उसका बे फॉर्म बना हुआ है, हमारे शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। अगर किसी मुल्क में 2-1.5-2 करोड़ लोग जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं है, तो हम किस तरह उस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रखें? सर दरअसल बात यह है ना, जो इधर लीगल, जिनको मैं आपको बताऊं कि यहाँ 1 दहाई 2 दहाई से पहले आए जो लोग हैं ना, उनको कार्ड भी फराहम हो चुके हैं, जो नेशनल कार्ड होते हैं वो भी फराहम हो चुके हैं। तो वो कोई अफगान मुहाजिरीन कैसे हुए हैं? वो तो उन्होंने जाली बनाए हुए हैं भाई साहब, जाली बनाए हुए हैं। बात तो सुने सर, जो जाली बनाए हुए हैं ना, वो सर वो वहाँ अफगान मुहाजिरीन ने उस पे अंगूठा नहीं किया, ना कोई साइन किया। जो साइन किया इन्हीं हुकूमत के बंदे उनको साइन करते हैं। जी मिल के किया ना, ब्राइब किया हुआ है। तो इसमें क्या हर्ज है? अफगान जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, आप वहाँ जाएगा, उसका पुलिस आपकी हिफाजत करेगा तो आप जिंदाबाद का नारा लगाएगा ना। यहाँ की पुलिस उसका थोड़ा हिफाजत करे, वो तो उससे रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत तो मेरे से भी लेते हैं, नहीं महाजर से ज्यादा लेते हैं, मेरे से भी लेते हैं। अफगान हमारे मुल्क में रहते हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लगाते? ये उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं लगाते हैं। नहीं, मैं आपके पठान है ना, पश्तून है, मैं भी पठान हूँ, मैं अफगान हूँ। और वो अलग बात है कि मैं 150 साल पहले यहाँ पर आया था, मेरे अबा अजदाद काका नहीं है, हम सब एक जैसे नहीं होते ना, उनमें से भी कई लोग वो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो कई लोग होते हैं, वो जो उधर बैठा है वो इस तरह का, जो उसका यूट्यूबर वगैरह होते हैं बाहर मुल्क में बैठा होता है, वो इस तरह का जवाब बनाते हैं। भाई मैंने यहाँ पे देखा है, आप अफगानिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लेके जाके दिखाओ। वो तो आपको दूसरे नहीं दिखा है, मैं क्या अफगानिस्तान का झंडे जी वो तो है। मैं कहता हूँ लेके दिखाओ, नहीं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का झंडा अफगानिस्तान के लेके जाओ, पहले वो उसको तोड़ते हैं तो फिर आपको दाखिल होने देते हैं। मैंने तो चपेड़े पड़ते देखी है। भाई निकाल देना, ये कभी 6 महीने का टाइम दे रहा है, कभी साल का दे रहा है, कभी 2 साल का दे रहा है। अब उन्होंने 1 सितंबर की दे दी है, आप रास्ते में रुकावट तो नहीं बनेंगे? ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है, टाइम दे रहे, निकाल नहीं रहे। जो गरीब लोग है ना, जिसका घर ना हो, जिसका कोई बेचारा ना हो, वो निकालते हैं। जो यहाँ पे बैठा, जो कारोबार करता है, जो ये गलत काम करता है, वो अभी भी बैठा है, फिर भी बैठा रहे। वो बैठना चाहिए उनको, हमें कारोबारी लोग तो चाहिए ना, दुनिया के हर मुल्क को चाहिए। कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, वो आपको वीजा देते हैं। आपने क्या रुकावट, हमारा इससे क्या ताल्लुक है कि हम रुकावट बने उसके? हम तो खुद उसके, हम भी खिलाफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, हम उसके ज्यादा खिलाफ है। नादरा वाला सब जिम्मेवार है इसका। नादरा वाला क्या उसका आईडी कार्ड बना के दे रहे हो, जी बना के दे रहे हो। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। उसको पास कोई सबूत नहीं हुआ, क्या वो बना के दे रहे हो? हमारे पश्तून भाई खैबर पख्तूनख्वा से चल रखते हैं, ऑलमोस्ट इनका भी जो यहाँ पर रवैया है या इनकी सोच है अफगान महाजिन के हवाले से, वो वही है जो पंजाब में है या सिंध में है। लेकिन इनका इतराज ये है कि आप क्यों उनको जाली शनाख्ती कार्ड, क्यों उनको जाली पासपोर्ट बना के देते हैं, क्यों पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अदारे उन्हें गैर कानूनी बॉर्डर पार करने देते हैं, और ये सब के सब जिम्मेदार हैं। और ये भी चाहते हैं बतौर पश्तून कि उनको इतना वक्त मिलना चाहिए कि वो अपना कारोबार को, अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करके बाज़ तरीके से वो वापस अफगानिस्तान जाए। ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, निकाल रहे तो निकाल दो, नहीं निकाल रहे तो यहाँ पे राइश दे दो, कार्ड बना दो। जी यानी आप समझते हैं कि संजीदा नहीं है हुकूमत पाकिस्तान? आप बस निकाल दो, निकाल दो, अपना मुल्क के खाली करो, उसको बोलो वैसा लगाओ, कुछ चीज लगाओ, जिस तरह हम लोग बाहर मुल्क को जाते हैं। ठीक है, नहीं है तो बस जाने दो इसको। सर जी, हर मुल्क का एक कानून हुआ करती है,
یہ کسی ملک کا دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر بندہ غیر قانونی رہ جائے. اگر ملک پاکستان ان کے ساتھ اس بات پر رضامند ہے کہ آپ چلے جائے اور واپسی پر آپ وہ پاسپورٹ بنا کے واپس آ جائے, اگر آپ ویزا لے کے آ جائے, تو میرا تو ذہن جو ہے نا تو اس بات بالکل ایگری ہے. غیر قانونی سے نہ پاکستان کا یہ وہ ہے قانون ہے کہ غیر قانونی سے کوئی یہاں رہ جائے, اور نہ کسی اور ملک کا یہ قانون ہے. تو لہذا ان کو جانا چاہیے, رضامندی کے ساتھ جانا چاہیے, خوش اخلاقی کے ساتھ جانا چاہیے, اور واپس جس طرح آپ کا وہاں پہ ملک ہے یہ بھی آپ کا ملک ہے, ویزا لے کے یہاں پہ واپس آ جائے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یعنی آپ اس حق میں ہیں کہ وہ جائیں اور ویزا لے کے قانونی طریقے سے پاکستان میں آئیں. بالکل ایسا قانونی طریقہ ہونا چاہیے. رزق ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ جائے ہمارا پراخی آ جائے گا, لیکن یہ بات غلط ہے. عزت ذلیلت کا میں بھی نقصان, صحت, بیماری یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جس کو عزت چاہے پورے دنیا اسے چین نہیں سکتے, اور جس کو ذلت کرے ذلت دے وہ پورے دنیا کو اکٹھا ہو کے اس کو عزت دے نہیں سکتے. ہمارا یہ پیغام ہے. 60 سے 70 لاکھ لوگ ان لیگل ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. اگر کوئی جرائم ہو جائے تو ہم پکڑ نہیں سکتے. ہر پاکستانی کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, چھوٹا دودھ پینے والے بچوں کا بھی کارڈ ہوتا ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہے. لیکن آپ کسی قوم میں 1 کروڑ لوگ بغیر کسی ڈاکومنٹ, بغیر کسی شناخت کے کوئی پھرنے دے گا؟ نہیں. میرا مقصد تو یہ ہے کہ جون سیانا افغانی ہمارا گھروں میں بھی رہے, کئی جگہ میں رہے, لیکن اس میں تھوڑا سا لوگ ہے جو نمک حلال ہے, لیکن باقی ہمارے پیچھے وہ باتیں بھی کر رہے کہ پاکستانی یہ وہ, لیکن اگر ادھر وہ خوش ہے تو اللہ کرے وہ اپنا وطن چلے. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمسائے بھی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان ملک میں امن آئے, آمین. ان کے ملک میں انصاف آئے, وہ اپنے ملک میں جائے. ادھر تو ابھی امن ہے. وہ امن جو ہے نا وہ وقتی امن ہے, وہ وقتی امن ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں, ان کی جو ہسٹری دیکھیں نا, دیکھیں یہ ذلت اور عزت یہ خدا کے آپ. بالکل ویسے میں نے کہا, اگر پچھلے 1000 سال دیکھ لیں, 2000 سال دیکھ لیں, افغانستان میں کبھی امن نہیں آیا, کبھی چین نہیں آیا. 10-20 سال 30 سال کے لیے اگر آ بھی جاتا ہے تو پھر لڑ پڑتے ہیں. ان کا تو وتیرہ یہ ہے کہ جناب یہاں پر ان کے ملک میں کوئی برونی حملہ ور آتا ہے تو اس کے ساتھ لڑتے ہیں, جب وہ یہاں سے چلے جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اقتدار کے لیے. یہی جب رشیا یہاں سے گیا ہے تو ہم نے ان کو بہت کوشش کی کہ تمام مجاہدین مل کے اپنی حکومت بنا لیں, اور خانہ کعبہ میں پاکستان اور سعودی عرب نے ان کو بٹھا کے ان کا ایگریمنٹ کروایا تھا کہ جناب حکمت یار جو ہے وہ آپ کا وزیر اعظم ہے, اور یونس خالص جو ہے آپ کا صدر ہے, اور احمد شاہ مسعود کو انہوں نے بنا دیا وزیر دفاع. سب نے مل کے قرآن کا ہاتھ رکھ کے, لیکن جو ہی 4-5 دن آئے ہیں, حکمت یار جو ہے وہ جلالہ باد جو ہے اپنے قافلہ لے کے گیا ہے, تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کر دی. اس کے بعد مزید 5-6 سال خانہ جنگی ہوتی رہی. وقت جس کا بھی پورا ہوتا ہے, لیکن ہمارا پاکستان بنیر کے اندر نہ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی نہیں. کئی لوگ 100 کے لوگ پانی بہا کے لے گیا. ہمارا باجوڑ ایجنسی میں سلارزے میں بھی یہ حال ہوا, کراچی میں بھی یہ حال ہوا. جس کا وقت پورا ہے اس میں جانے پاوے حکومت ہو جانا ہو. جی ہاں, وہ آپ بات کی وجہ ہے. ہم کہتے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پشتون یا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور میرے بھی یہ جو کمنٹس باکس میں کہتے ہیں کہ تم افغانوں کے بہت خلاف ہو. بھائی میں نے ان کو خود کہا ہے کہ میں کاکازائی افغان ہوں, لیکن میں نمک حرام نہیں ہوں. اگر ہم نے اس ملک کا رزق کھایا ہے, اگر پانی پیا ہے, اگر اس مسلم نے ہمیں پناہ دی تھی آج سے 100 سال پہلے, ہماری جانیں, ہمارے بچے, ہم ان پہ قربان. یہی شریعت ہے, یہی ایمان ہے. آپ یہاں پہ 2 سے 3 دہائیاں ہو گیا آپ کو رہتے ہوئے, لیکن پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے, اور ہم سے کہتے ہیں ہمیں نیشنلٹی دے دو. ہم آپ کو نیشنلٹی کیسے دے دیں؟ آپ کے پاکستان کے وفادار نہیں ہے. آپ نے ایران کے اندر بھی پچھلے 30-40 سال سے بیٹھے ہوئے تھے. ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, یہ جاسوسی میں پکڑے گئے ہیں, اور اس کے الزام میں پچھلے 1 مہینے میں 10 لاکھ لوگ ان کو نکال دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. ہر قسم کے کرائم میں, ہر قسم کے سمگلنگ میں, منشیات میں افغان پیش ہوتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کوئی ریاست کتنا برداشت کرے گی ان کو؟
जिस प्लेट में बंदा खाता है उसमें पाँव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जिस प्लेट में बंदा खाता है ना उसका एहतराम करना चाहिए, उसको इज्जत देना चाहिए। जिस घर में बंदा वो निकले बैठे उठे उसके भी इज्जत करना चाहिए। और जिसमें प्लेट में खाते हैं ये तो नेमत हरामी है। जिस प्लेट में बंदा खाते हैं ना उस प्लेट का बुरा नहीं करना चाहिए। हमारे ये पैगाम है बस। सख्ती की जाए ताकि वो अपने मुल्क में जाकर अपना कारोबार संभालें।